ترجمہ کر دوں آسان زبان میں کہ یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کے لیے سجدہ کرو تو فسجدو سجدہ کیا ملائکہ نے الا ابلیس سوائے ابلیس کے. کیوں نہیں سجدہ کیا؟ ابا اس کو اس بات سے انکار تھا، پرہیز تھا، واستکبرا اور اس کی وجہ تکبر اور استکبار تھی، وکان من الکافرین اور وہ کافروں میں سے تھا. لیکن اب اس کے بعد آپ اس سے پہلے والی آیت کو دیکھیں کہ جس کو لے کر کے ایک عجیب و غریب صورتحال پیدا کر دی گئی اور ایک ایسا عجیب و غریب قرآن کا استدلال، قرآن کا اپنی جانب سے تفسیر بالرائے کرتے ہوئے ایسا مفہوم اور معنی نکالا کہ اس سے پہلے کسی اہل سنت کے مفسر نے بھی نہیں نکالا. وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ملائکہ کو جب اللہ نے یہ فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو ملائکہ نے سوال کیا کہ کیا اس کو خلیفہ بنا رہا ہے پروردگار کہ جو زمین میں فساد برپا کرے اور خون ریزی کرے؟ اس کو انہوں نے اختلاف کا نام دیا. کہا کہ خلافت کا اختلاف کوئی نیا اختلاف نہیں ہے بلکہ بنی نوع انسانی کی تاریخ کا پہلا اختلاف ہے. چنانچہ انہوں نے اختلاف کے لفظ کو یہاں پر استعمال کرتے ہوئے کہا کہ اختلاف دو طرح کا ہوتا ہے، ایک اچھا دوسرا برا. ملائکہ نے اختلاف کیا اللہ کے ارادے اور اس کے حکم کے خلاف، اختلاف کیا اللہ کے حکم کے ساتھ، اور یہ اختلاف اچھا ہے کیونکہ جیسے ہی اللہ نے وجہ بتا دی اور یہ فرما دیا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، تو پھر ملائکہ خاموش ہو گئے اور اپنا اختلاف بھی بھولا گئے. دوسرا اختلاف بہت برا، اور وہ اختلاف شیطان نے کیا کہ اس نے اختلاف کر کے اللہ کے حکم کے ساتھ بالکل ہی جھگڑے کی صورت اختیار کر لی. یہاں پر ایک عجیب و غریب استدلال جو کہ آج تک کسی بھی سمجھدار معقول انسان کی سمجھ سے بالاتر ہے، وہ یہ کیا گیا کہ دیکھیں کہ جب ملائکہ اختلاف کر سکتے ہیں خلافت کو لے کر کے اور خواہش ظاہر کر سکتے ہیں، تو تاریخ میں اگر مولا علی نے بھی اختلاف کیا تھا اور خواہش ظاہر کی تھی کہ یہ خلافت مجھے دے دو، تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ اور چونکہ یہ اختلاف ملائکہ کا اچھا اختلاف تھا، مولا علی کا بھی اختلاف اچھا تھا، جیسے انہیں سمجھا دیا گیا وہ بھول گئے، پھر ان کے ساتھ کوآپریٹ کرتے رہے اور کبھی بھی ان کے ساتھ جھگڑا نہیں کیا. دوسرا اختلاف جو تھا وہ ابلیس نے کیا، اور ابلیس جیسا اختلاف کچھ لوگ لے کر بیٹھے ہیں خلافت کا مسئلے کو لے کر کے، اور اس میں مزید جھگڑے کو فروغ دیتے ہیں، اور اس طرح کا اختلاف جو ہے وہ ابلیس کا اختلاف ہے. میں صرف دو باتیں عرض کروں گا. سب سے پہلے تو آپ نے بے بنیاد تفسیر کی قرآن مجید کی اس آیت کی، وَإِذْ قَالَ لِلْمَلَائِكَةِ انی جاعل للارض خلیفہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب اعلان فرمایا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ اور نائب بنا رہا ہوں یا بنانے جا رہا ہوں، تو ایسے میں ملائکہ نے اختلاف ہرگز نہیں کیا. کسی بھی ترجمے میں اختلاف کی بات نظر نہیں آتی ہے. آپ تمام قرآن کی تراجم جو ہے اٹھا کر دیکھ لیں. پھر میں اہل نظر اور اہل علم حضرات سے اس وقت مخاطب ہوں، آپ اپنے اپنے ظرف اور اپنے اپنے علم اور اپنی اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر مجھے بتائیں کہ کس مفسر نے یہ ترجمہ کیا ہے یا اس کا معنی نکالا ہے کہ ملائکہ نے اختلاف کیا. ملائکہ کی کیا مجال کہ اللہ کے حکم کے ساتھ اختلاف کرے، اللہ کا امر ہو اور ملائکہ اختلاف کرے. ملائکہ ایک معصوم مخلوق ہے اللہ کی، اور ہم اس بات کے قائل ہیں کہ جو بھی معصوم ہوگا، چاہے وہ ملائکہ ہوں، چاہے وہ انبیاء ہوں یا ائمہ ہدی ہوں، اگر معصوم ہے تو ان
کی طرف سے کوئی خطا سرزد نہیں ہوتی، اور اللہ کے حکم کے آگے تو سر تسلیم خم کرنا عام انسانوں کا فرض ہے، عام مسلمان ہونے کا فرض ہے۔ یہ تو فرشتے ہیں، معصوم ہیں، نوری مخلوق ہیں، ان پر یہ بہتان لگایا گیا صرف ایک الو سیدھا کرنے کے لیے، ایک بات اپنی کہ جو پہلے سے مائنڈ سیٹ کے ساتھ لے کر آئے ہیں اس کو ثابت کرنے کے لیے ملائکہ کو بھی مختلف بنا دیا کہ انہوں نے اختلاف کیا، اور اس کے ذریعے سے مولا علی کے اختلاف کو ملائکہ کے اختلاف کے ساتھ جوڑ دیا۔ یہاں پر ملائکہ نے اختلاف نہیں کیا بلکہ صرف استفسار کیا، صرف استفہام کیا، صرف چاہا کہ اللہ واضح فرما دے کہ آدم کو کیوں خلافت مل رہی ہے۔ یہاں پر اختلاف کا کوئی شائبہ نہیں ہے، یہ کیا گیا۔ اور اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ شیطان نے بھی اختلاف نہیں کیا، اس کی بھی کیا مجال کہ اختلاف کرے، اس کے پاس چوائس ہی نہیں ہے، یا تو وہ مان جائے یا تو پھر بغاوت کر کے استکبار کرے، چنانچہ اس نے انکار کیا۔ استنکار کا نام بھی اختلاف نہیں ہے، نہ استفسار کا نام اختلاف ہے کہ آپ نے اختلاف کے دو معنی بتا دیے کہ ایک اچھا اختلاف دوسرا برا اختلاف، نہ بابا، نہ، اس کا اختلاف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ کسی ایک سمجھدار شاگرد نے یا ساتھی نے یہ بتایا ہو کہ آپ نے یہ بہت بڑی غلطی کی ہے، کیونکہ یہ قرآن میں تصرف والی بات ہے، یہ تفسیر بالرائے والی بات ہے، اس کا معنی جو آپ نے بیان کیا کسی جگہ ثابت نہیں ہے اور نہ معقول ہے، آپ نے یہ کیا کر دیا؟ تو پھر بعد میں دوسری نشست میں اس کی اصلاح خود کر کے کہتے ہیں کہ اختلاف نہیں بلکہ استفہام اور دوسری طرف استنکار۔ میں کہوں گا کہ جب بنیادی طور پر آپ قرآن کی آیتوں کو بھی معاف نہیں کرتے ہیں، اپنے کسی ایک مفہوم کو یا اپنے ایک مطلب کو ثابت کرنے کے لیے اس پر بھی جفا کرتے ہیں، تو آپ سے کیا توقع کی جائے گی کہ آپ کتابوں کے ساتھ بھی انصاف کریں گے، عبارتوں کے ساتھ بھی انصاف کریں گے، اور ہماری کتابوں سے جو حوالے دیے گئے ان حوالوں کے ساتھ بھی آپ انصاف کریں گے اور خیانت نہیں کریں گے۔ ابتدا ہی میں تمہیدی گفتگو کے اندر قرآن کے ساتھ جو کچھ ہوا اس سے واضح ہو گیا کہ آپ اس مرحلے کو اس بنیاد کے ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں کہ ایک طرفہ کسی بھی صورت میں دفاع کرنا چاہیے، چاہے کچھ بھی کیا جائے، چاہے قرآن کے معنی ہی بدل دیے جائیں۔ اس کے علاوہ میں اور گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ تمہیدی گفتگو میں واقعاً جس مقصد کو لے کر آئے تھے اس مقصد کے لیے یہ آیتیں سوٹ ہی نہیں کرتی تھیں، مناسب ہی نہیں تھیں ان کے لیے۔ کاش کہ ان آیتوں کو وہ بالکل چھیڑتے ہی نہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جس مقصد کو لے کر آئے ہیں کہ خلافت کو منصوص من اللہ نہ قرار دیا جائے، یہ بتایا جائے کہ خلافت اللہ کی جانب سے نہیں ہے، اس مقصد کے تحت آپ آئے ہیں، تو تمہید میں آپ کو یہ آیت نہیں پڑھنی چاہیے تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو بنیادی طور پر منصوص من اللہ ہونے کی دلیل ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ میں انی جاعل فی الارض خلیفہ، خلافت بنانے کا حق مجھے، میں خلیفہ بناتا ہوں، یعنی اب کسی اور کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے کسی کو خلیفہ بنائے۔ تو بنیادی طور پر اس آیت کو چھیڑنا ہی نہیں چاہیے تھا، لیکن کیا کریں کہ شاید یہ بھی اللہ کی شان ہے کہ جو کوئی باطل کو حق اور حق کو باطل کرنے کی کوشش کرتا ہے اسی کی زبان سے حق کو ظاہر کروا دیتا ہے اور جاری کروا دیتا ہے۔ چنانچہ یہ جو ابتدا میں بیان ہو گئی آیت، یہ تو پہلی اور مضبوط دلیل ہے منصوص من اللہ ہونے کی، کہ البتہ ایک بات یہ آیت اس اعتبار سے بھی ان کے گلے پڑ گئی کہ آپ نے کہا کہ انکار کرنے سے کوئی ابلیس ہو جاتا ہے، تو تھوڑی سی آپ کی توجہ کو میں چاہوں گا اور آپ کی فہم و ادراک کو تھوڑی سی میں زحمت دوں گا کہ تھوڑا سا آپ پچھتائیے گا، پشیمان ہو جائیے گا کہ آپ نے کیوں اس آیت کو چھوڑا تھا تمہیدی گفتگو میں، کیونکہ مفہوم کو قرآن کی آپ صحیح معنوں میں بیان کرنا چاہیں نا تو وہ اس طرح ہے کہ جو اللہ کے بنائے ہوئے خلیفے کا انکار کرے، اللہ کے بنائے